آخری دور وہ ہے جب کہا جا رہا ہے آج دین مکمل کر دیا گیا. تو دین کے مکمل ہونے میں جو 23 سال گزر گئے، یہ میرا سوال ہے. تو 23 سال دین کے مکمل ہونے میں گزر گئے. خدا کوئی مجھ کو یہ بتلائے کہ جب حضور نے میسج شروع کیا تھا، قرآن کا پیغام دینا شروع کیا تھا، مکے کی زندگی میں ابتدا کی گئی تھی جس پیغام کی، اس 13 سال کے اندر پہلا سال یا دوسرا سال کچھ لوگوں نے اسلام کو مانا تھا کہ نہیں؟ بہت ذہن میں زور دیجیے، توجہ دیجیے، مانا تھا کہ نہیں؟ جواب ایک ہی آئے گا، ہم ماننے والے تھے. اگر ماننے والے نہیں تھے تو یاسر قتل کیوں کر دیے گئے؟ ان کی بیوی سمیہ کیوں شہید کر دی گئی؟ اور 4 یا 5 سال گزرے تھے کہ جناب جعفر کو ہجرت کرنے کے لیے حبشہ بھیج دیا گیا 83 آدمیوں کے ساتھ. ان میں وہ عورتیں بھی تھیں جن کے گود میں بھی بچے تھے اور بطن مادر میں بچے تھے. اس طرح یہ 83 آدمیوں کا قافلہ حضور کے پیغام پیش کرنے کے 5ویں سال چلا گیا حبشہ کی طرف. آج کی طرح ٹیلی گرام نہیں ہو سکتے تھے، ٹیلی گراف نہیں ہو سکتا تھا، یہ موبائل نہیں ہوا کرتے تھے، ٹیلی فون نہیں ہوا کرتے تھے، فیکس نہیں ہوا کرتے تھے کہ یہاں سے ہر روز جو آیت آ رہی ہے وہ جناب جعفر کو بتائی جا رہی ہے. میرے قریب آئیے، میں کرنا چاہتا ہوں. ہر روز یہ تو ہو نہیں رہا ہے کہ حبشہ کہاں افریقہ اور کہاں سعودی عرب میں مکہ. تو یہ تو ہے نہیں کہ رسول کو یہ آیت آئی اور یہاں ٹیلی فون پہنچ گیا آج یہ آیت آئی. یہ تو ہے نہیں. اور 12 سال کے بعد آپ وہاں سے واپس آئے جناب جعفر. 12 سال میں کتنا قرآن آیا؟ اس لیے کہ حضور مکے میں بھی نہیں ہے، مدینے آ چکے ہیں. اور کب آئے ہیں جناب جعفر؟ میں نے ثبوت سے بات کہہ رہا ہوں. جناب جعفر کب آئے ہیں میں مدینے میں واپس؟ اس وقت آئے جب جنگ خیبر فتح ہو چکی ہے. جنگ خیبر 7واں سال ہے ہجرت کا کہ جنگ خیبر فتح ہو گئی ہے. اس 6 یا 7ویں سال کیا ہوتا ہے کہ حضور نے حضرت جعفر کو آتے ہوئے دیکھا، بڑی خوشی ہوئی. اور بڑے بڑے مورخین اسلام نے لکھا کہ حضور 12 قدم استقبال کو آگے بڑھے. میں اپنے بچے کو خوش کرنے کے لیے عقیدتاً ایک بات کہہ دوں جس سے مجھے بھی خوشی ہوتی ہے. کون بڑا استقبال کرنے؟ جعفر بڑھے رسول کی طرف یا رسول گئے جعفر کی طرف؟ بھائی کس کے قدم گئے؟ یہ غور کر لیجیے گا کہ 12 قدم رسول حضرت جعفر کے استقبال کو آگے بڑھ کر گئے. یہ 12 قدم وہ چل کر گیا ہے کہ جس کے قدموں کے نیچے رہنا جبرائیل اپنا فضل سمجھتے تھے. تو یہ سمجھ لیجیے کہ حضرت جعفر کی عظمت کیا ہے. اور اسی لیے جناب حضور نے قریب جا کر گلے لگایا، معاہدہ کیا اور تاریخ میں کہ جب گلے لٹکایا آپ نے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور آپ نے ایک جملہ کہا، یہ ہے وہاں اس کا اثر. میں کس پر زیادہ خوشی محسوس کرتا ہوں؟ اچھا فکرہ ہے، ایک فکرے میں پوری تاریخ اسلام چھپکی ہوئی ہے. یہ موثر میں کس بات پر خوشی محسوس کروں؟ بے قدوم جعفر ام بے فتح خیبر، جعفر کے آنے پر یا خیبر کی فتح پر؟ رسول نے دونوں کو برابر قرار دے دیا. ان کے آنے کی بھی خوشی اتنی ہے جتنی خیبر کے فتح ہونے کی خوشی ہے. اس لیے کہ انسانی نقطہ نظر سے نہیں بات ہو رہی ہے بلکہ ادھر کے نقطہ نظر سے بات ہو رہی ہے. اس لیے کہ یہ وہاں سے آئے ہیں جنہوں نے عیسویت کے قلعے کو فتح کیا ہے اور یہ وہاں سے آئے ہیں جنہوں نے یہودیت کے قلعے کو فتح کیا ہے. ایک بھائی نے اس کو، ایک بھائی نے اس کو. ایک سوال محمد عالم اس کی تفصیل میں جتنا بھی جانا چاہیں تو میں نے تاریخ ایک حقیقت پیش کی کہ وہ گئے تو وہاں سے نجاشی پورا حبش. اور اس اعتبار سے میں نے عرض کیا میں کہ یہاں پر حضور نے جو بات کہنا ہے وہ بس مزید بات ختم کر لوں کہ حضور نے قرآن پیش کیا کوئی مدت میں 13 سال. عزیز اور دوست 13 سال حضور نے قرآن پیش کیا مکے میں. مکمل تو نہیں ہوا ہے. اگر مکمل ہو جاتا تو حج آخر بھی آیت نہ آتی الیوم اکملت کو. بہت توجہ کیجیے گا، ابھی دین کامل نہیں ہوا ہے. جب دین کامل نہیں ہوا ہے تو مکے میں جتنے لوگ رسول کے قول کو مان کر اس دین میں شریک ہو گئے تھے ان کے لیے کیا یہ سوال نہیں اٹھتا ہے؟ قرآن کی شریعت تو مکمل نہیں ہوئی اور یہ مدینے میں یا تو انتقال کر گئے یا جب مدینے مکے میں انتقال کر گئے یا مدینے میں آئے تو شہدائے بدر کا نام سبھی جانتے ہیں.
اس لفظ سے سب واقف ہیں کہ جنگ بدر 2 ہجری میں ہو گئی، اور 2 ہجری میں رسول کے بہت سے ساتھی شہید کر دیے گئے، جن کے لیے شہدائے بدر سارے عالم اسلام میں ان کی بڑی عظمت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ شہدائے بدر یا ان سے پہلے وہ مسلمان جو مکے میں اسلام لائے تھے اور زندہ نہیں رہ سکے اور دنیا سے اٹھ گئے، تو انہوں نے پورے قرآن کی شریعت تو دیکھی نہیں؟ آپ محسوس کر رہے ہیں میں کرنا چاہ رہا ہوں، پورے قرآن کی شریعت تو دیکھی نہیں اور دنیا سے اٹھ گئے، تو آخرت میں مقبول ہیں کہ نہیں، نجات پائیں گے کہ نہیں؟ وہ مجھے ایک جملہ تمام کرنے دیجیے۔ یہ خود دلیل ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ عالم اسلام کے لیے قرآن کافی ہے، یہ جملہ اس لیے غلط ہو جاتا ہے کہ پورا قرآن آنے سے پہلے جو اصحاب رسول دنیا میں تھے اور اٹھ گئے تو پہچان لو ان کے لیے قرآن نہیں کافی تھا، رسول کافی تھے۔ یہی سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ ذات رسالت کافی تھی، اور ورنہ اللہ ان کو اتنی لمبی زندگی دیتا کہ چلو اسلام تو قبول کر لیا ہے، اب پورا قرآن تو مکمل ہو جانے دو، اس کے بعد ان کو اٹھایا جائے۔ ایسا نہیں، جو جہاں اٹھ گیا اس نے اتنی ہی شریعت پائی جتنی رسول نے سکھائی۔ تو اسی سے سمجھ لو کہ شریعت اپنی جگہ پر، اب اس کے لیے ہم آگے کل کی گفتگو انشاءاللہ پیش کریں گے کہ شریعت خود کیا ہے، اور اس سے بہت ممکن ہے میں آپ کے سامنے کچھ ایک نئی بات کہہ سکوں کہ شریعت کے لیے جو طریقت کے قائل ہیں وہ کیوں قائل ہیں اور کیا قائل ہے، اس کو کل کی گفتگو میں انشاءاللہ۔ تو ہم نے اتنا سمجھا کہ حضور نے دین کو پیش کیا ہے، اور اللہ نے جس دین کو سلامتی قرار دیا ہے وہ اس معنی میں نہیں ہے کہ یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے، ایک ٹیکنیکل لفظ ہے۔ اسلام جیسے بہت سے مذہبوں کے الگ الگ نام ہیں، یہ مذہب کے حساب سے نام مت لو، بلکہ ترجمے کے حساب سے نام لو کہ اس نے کہا اس کے نزدیک انسان کے لیے سب سے اچھا راستہ جو ہے وہ سلامتی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین سلامتی ہے۔ اور اسی لیے میں اگر کہوں تو بات تمام ہو جاتی ہے کہ اسلام نے ایک دوسرے سے ملنے کے لیے اور ملاقات کے لیے سب سے اچھا طریقہ جو پیش کر دیا اس نے بھی ایک کا دوسرے پر سلامتی بھیجنا، اور جب اس نے سب سے اپنی اہم عبادت بھی آپ کے سپورٹ کی کہ سب سے اہم عبادت ہوگی، اس پر عمل کرو گے تو سارے اعمال قبول ہوں گے، اس پر عمل نہیں کرو گے تو ہر عمل رد کر دیا جائے گا، اس کا آخری ذکر بھی اس نے سلامتی پر رکھ دیا۔ آخری جگہ وہاں بھی سلامتی ہے، گویا ان الدین عند اللہ الاسلام، بچہ ماں کی گود میں آئے گا سلامتی پر آئے گا، آگے بڑھے گا ایک دوسرے کے ساتھ سلامتی سے پیش آئے گا، ایک مسلمان دوسرے سے ملے گا یا کسی انسان سے ملے گا سلام کرے گا، سلامتی کی دعا دے گا، اور اللہ کی عبادت کے لیے جب کھڑا ہوگا تو عبادت کبھی آخری کلائمیکس، آخری منزل، آخری معراج، آخری جملہ جو ہوگا وہ سلام ہی ہوگا، یعنی سلامتی کی دعا آخر میں بھی ہے۔ تو عبادت سلامتی ہے، زندگی سلامتی ہے، عقیدہ سلامتی ہے، نام سلامتی ہے۔ کہاں سے تشدد کا مذہب بن گیا؟ اور یہی پہچان لو جو نہ رسول کو سمجھے نہ قرآن کو سمجھے، انہوں نے اسلام کو تشدد بنا کر پیش کیا، اور جنہوں نے قرآن اور رسول کو سمجھا کہاں سے سمجھا؟ میں اسی کو سمجھانے کی رسول نے فرمایا اگر مجھے سمجھنا ہے تو اہل بیت کو سمجھ لو، اہل بیت کو سمجھ لو گے اسلام سمجھ میں آ جائے گا۔ صلوات محمد علیہ میرا حسین مجھ سے، میں حسین سے، رسول نے حضور نے کسی اور کے لیے اقرار نہیں کے لیے، یہ مجھ سے اور میں سے، ہماری اپنے اہل بیت کے لیے یہ مسلسل فرمایا ہے، چاہے مولا علی کی بات ہو یا کسی کی بات، اور اس پر ہم انشاءاللہ کل اور پرسوں کے اردو میں بحث کریں گے۔ اس میں آپ کے سامنے تاریخ کے حساب سے ترتیب بار ممکن بات میں آپ کے سامنے اس بات کو پیش کیا کھانچے ہیں، کیا گڑے ہیں تاریخ کے کہ جن میں کہاں کہاں ہم گرے ہیں اور کہاں کہاں ہم کو سنبھال کے نکالا گیا انشاءاللہ، کیونکہ یہ تلخ حقائق ہیں، لیکن اس کو ہم اس طرح نہیں اختیار کرتے ہیں کہ لوگ سمجھیں بس چڑھانے کی بات ہے، امام و تفریح کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ جو لوگ کمپیئر کرنے لگتے ہیں، تقابل کرنے لگتے ہیں رسول کے گھرانے والوں سے کچھ اور لوگوں کا، تو بڑی ناواقفیت ہوگی، بڑی ناواقفیت ہوگی۔ ابھی میں لکھنؤ میں نے اس چیز کو
کہا جب وہاں پر یہ بات کہی جانے لگی کہ جناب معاذ اللہ ایک صاحب نے، اس کی بھی پوری کہانی ہے، ایک صاحب نے وہاں پر نظم فرمایا تھا لکھنؤ میں پہلی محرم سے پہلے کی بات، اس پر اپنے باتیں کی، مضامین سے بھی تقریروں سے بھی۔ کسی نوجوان صاحبزادے کو تیار کیا گیا اور انہوں نے، آپ میں سے سب جانتے ہوں گے، وہ ایک بڑا مشہور ہے جس میں ہے کہ علیدہ پہلا نمبر، یہ پنجابی میں دا جو ہے وہ کا ہے، ہماری اردو میں علیدہ یعنی علی کا، اور اس کا واقعہ بھی شاید سب سے زیادہ اس کا گواہ اکیلا میں ہی ہوں، اس وقت سب لوگ نہیں پیش کر سکتے کہ یہ آئی بھاگا کے بعد وہ ہے اور دمادہ مست قلندر علیدہ پہلا نمبر۔ یہ علیدہ پہلا نمبر یہ کہاں سے آ گئی، یہ واقعہ کیا ہے؟ اور لکھنؤ میں اس کو ایک صاحب نے پلٹ دیا ہوا، دو باتیں میں نے لکھ کر پوسٹروں میں کمپلیٹس میں فساد کی پوری کوشش، میں اس پر نہیں بیان کرنے جا رہا، لیکن وہاں بھی میں نے کہا اگر یہ بات کہیں بھی ریک کی ہو ذہنوں میں تو وہاں تک بھی میری آواز سے بات پہنچ جانا چاہیے، چونکہ اکثریت دنیا میں مسلمانوں کی احترام اہل بیت پر تھی، اکثریت اہل بیت افراد کا احترام کرتی ہے۔ کچھ شر پسند جو نہیں جانتے یا بہت ہی ناواقف ہیں یا بہت ہی متاثر، وہ ممکن ہے کبھی کبھی متاثر اس لیے بھی ہو جاتے ہوں کہ اپنا حسب نصب جب اوپر جوڑتے ہیں تو سوچتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہاں ان کا فخر کم ہو جائے، ایک سلوات میں یہ فخر افتخار آپ جہاں کم کرنا چاہتے ہیں یا بڑھانا چاہتے ہیں تو میں یہی وقت یہ دیتا ہوں بات کو کہ جہاں علی کا پہلا نام تھا تو ان میں ایک نوجوان صاحب نے لکھا علی کا چوتھا نمبر، علی کا چوتھا نمبر۔ تو میں نے لکھنؤ کے بڑے بننے میں اس بات کو پوچھا، دور تک آواز جا رہی تھی، سبھی حضرات سے میں نے پوچھا کہ آپ نے یہ تو بتایا، کیونکہ پہلے تو یہ بھی نہیں معلوم آپ کو کہ یہ کہا، کیونکہ اتفاق ہے کہ لکھنؤ میں نام ہی لے لوں، میں نام لے لوں۔ ہم نے ٹیلی فون پر ان سے ان کی خیریت بھی پوچھی تھی، اور ابھی ان کا آپریشن بہت بڑا ہوا ہے، نیو عالم اسلام میں ہمارے فرقے میں ان سے بہت شدید اختلاف رہا ہے، لیکن ادھر ان کے تحریریں اچھی آ رہی تھی، ہم نے ان کو ایک دن اچھا فون بھی کیا، اور کہ انہوں نے یہ بات اس پر بھی کرٹیسائز کیا کہ تم نے یہ تو کہہ دیا کتنا ناواقف اور جاہل ہے وہ شخص جس نے علی کا چوتھا نمبر لکھا۔ انہوں نے اس پر بات کی کہ کتنا ناواقف اور کتنا جاہل ہے وہ شخص جو علی کے لیے لکھتا ہے کہ علی کا چوتھا نمبر، وہ یہی نہیں جانتا کہ جب رسول نے نماز قائم فرمائی تھی تو سب سے پہلے ان کی نماز جماعت میں کون تھا۔ پھر انہوں نے یہ لکھا کہ جب حضور نے ہجرت فرمائی تھی تو شب ہجرت بستر پر کون لیٹا۔ انہوں نے کئی چیزوں سے ثابت کیا کہ تم عجب ہو کہ تم ان کا نمبر چوتھا کر دینا چاہتے ہو جن کا نمبر ہر جگہ پہ ہے۔ صلوات محمد علیہ۔ لیکن میں نے اس کو دوسرے طریقے سے بھی پیش کیا اور وہ ایک جملے بات تمام ہو جائے گی، کیونکہ پہلے تو یہ میں نے پوچھا کہ پہلے انہوں نے یہ جوابات دیے، شاید ان کو یہ حالانکہ وہ میرے لیے محترم ہے اور میں نے ان کا احترام کیا محبت کی بات ہوئی، وہ بیمار رہتے ہیں سب سے میں ان کو بھی یہ نہیں معلوم کہ یہ واقعہ کیا ہے۔ اس کا واقعہ ہے حضرات شاید آپ کے گنگوئے ہوتا ہے، ہم سے اس بات کو ہمارے اچھے دوست ہوتے تھے جناب جان ایلیا صاحب، انہوں نے مجھ سے خود دیا۔ جان ایلیا ایک زمانہ تھا جب پاکستان میں ایک ادارہ بنایا گیا اور اس ادارے کا نام تھا ادارے عصر جدید اور ادارے ذہن جدید، اس نام سے بنا۔ اس ادارے ذہن جدید میں جب یہاں سے جوش ملی آبادی پاکستان چلے گئے تھے تو ان کی دلجوئی وہاں کیسے ہو، اس وقت میں یہ ادارہ بنایا اور اس میں کچھ نوجوان اور کچھ بزرگ ایسے باکمال افراد شریک کیے گئے۔ اس کے ممبران میں خود مجھ سے بیان کیا تھا جناب راجا محمد امیر احمد خان صاحب، مرحوم راجا صاحب محمود آباد کو پیدا کیا، کراچی میں انہوں نے مجھ سے خود مرحوم نے ان کے سلیمان میں کے بارے میں انہوں نے خود مجھ سے بیان کیا تھا۔ یہ ادارہ ہم نے بنایا ہے اور اس کا صدر ہم نے جان کو بنایا ہے۔ تو
جان شاید جان ایلیا کو اس کا صدر بنایا گیا. اس کے ممبران میں جوش مندی آبادی تھے. اس کے نام عالم اللہ صاحب تھے جن کا وہ مشہور آپ سلام سنتے ہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب، یہ دونوں سلام کے مشہور ہیں. یہ انہیں کے ہیں، لکھنؤ سے قریب نیوتنی کے رہنے والے تھے اور وہیں کے عالم اللہ صاحب تھے. عالم اللہ صاحب بھی لکھنؤ سے قریب نیوتنی کے، اور ناصر جہاں جو اس کو پڑھتے تھے کراچی میں، انہوں نے خود مجھے بیٹھ کے بھی ہمارے گھر پر جہاں پڑھتے تھے انہوں نے آ کے بیٹھ کے اپنے یہ بھی اور کئی کلام ہمیں خود بھی سنائے غلام ناصر جہاں. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جان ایلیا صاحب نے بعد میں ان کے حالات ایسے ہو گئے کہ ان کو بہت لوگ ناپسند کرنے لگے، لیکن اپنی شاعری میں تو بہرحال لوگ کمال. ان کے بڑے بھائی کا رئیس ہوئی کہ جنہوں نے ہمیشہ ان کے ہر روایت اور خطرات ہیں کہ جو کتابی شکل میں کر چکے ہیں، جو جنگ اخبار کے نکالنے والے ان سے ان کے چھوٹے بھائی تھے مناسب تقریب صاحب امروی ہوتے کہ جن کو تمام دنیا کی لاسٹرس کی جو کانگریس شکاگو میں جس کا سینٹر تھا وہ اس کے پریسیڈنٹ تھے تقریب صاحب. یہ میں نے چھوٹا سا تعارف پیش کر دیا کہ وہ جان ایلیا ایک وقت میں پاکستان رائٹرز گلڈ کے پریسیڈنٹ تھے. جب وہ اس کو بنائے گئے تو اپنی ایک ٹیم لے کر یہاں وہاں نکلتے تھے کہ پاکستان ٹی وی پر خاص چیزوں کو پیش کریں. تو اسی میں وہ حیدرآباد سندھ کے گاؤں میں دیہات میں گئے. جب وہاں گئے تو وہاں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جس کو آپ بالکل فقیر نہیں کہہ لیں، یعنی خراب لباس میں الجھے ہوئے بال ہیں اور وہ یہ پڑھتی ہی جا رہی ہے جس کو ابھی آپ نے سنا. جب انہوں نے اس کو سنا پھر اس کو ریکارڈ کیا اور لا کر پاکستان ٹی وی پر پیش کیا تو پورے پاکستان میں بلڑ ہوا. بہت پسند کیا گیا اس کو، یہ کون ہے اور کیا ہے. اتنا پسند ہے اس کو خود تعجب ہوا کہ اتنا ہی پسند کیا گیا. تو یہ پھر دوبارہ گیا کہ ٹھیک بھی تھا اور تلاش کیا انہوں نے اس کو، یہاں تک وہ مل گئی جو گلی گلی جو مانگتی کرتی تھی. اس کو انہوں نے وہاں سے لیا ساتھ میں کسی طرح اور پوری ٹیم کو لے کر واپس آئی یہاں کراچی اور اس کو ایکسیپٹ کیا گیا اور کچھ جو بزرگ اور خواتین تھی ان کے حوالے کیا گیا. عورتوں نے ان کو نہلایا دلایا ٹھیک ٹھاک کیا اور پھر ٹی وی پر لے جا کے پھر سے پیش کیا گیا اور وہاں بیٹھ کر اس نے پھر یہ پڑھا نواب المست قلندر علیدہ پیدا نمبر اور یہ اتنا مشہور ہے کہ ساری دنیا مشہور ہے. اب ادارے لکھنؤ کے ایک مخصوص صاحب نے سوچا کہ اس کو فسادات کی نیت سے خراب کر دو. انہوں نے کہا علیدہ چوتھا نمبر اور پوسٹر بھی شائع کر دیا اور سب اس میں انہوں نے ایک ٹکڑا اور لگا دیا محرم گھر کے اندر. جی ہاں آپ نے سنا ہوگا لکھنؤ میں بھی سب تماشا چل رہا تھا کہ محرم گھر کے اندر. میں نے بڑا دعویٰ سے بھی اور اخبار میں بھی اور ویسے بھی میں نے کہا اس چیز کو کہ یہ جس نے یہ کہا ہے اور میں آپ کو بات معاف کرتا ہوں. میں نے ان سے اتنا کہا کہ یہ بتاؤ تم نے یہ تصدیق کیا کہ علی کا چوتھا نمبر. اب میرا سوال پھر یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ پانچواں نمبر کس کا ہے. علی کا تو چوتھا نمبر ہے تو پانچواں نمبر کس کا وہ بتا دو. اگر نہ بتا سکو تو ہم بتا دیتے ہیں. علی کا تو چوتھا نمبر تم نے کر دیا. اب جو اوپر بڑے بڑے نمبر ہیں ان سے پوچھو کہ پانچواں نمبر کون تھا. جب ان سے پوچھو گے تو وہ یہ کہیں گے پانچواں نمبر تو اس کا ہے جس سے ہم نے یہ کہا، جس کے لیے ہم نے کہا تھا کاش یہ خط غلام یہ لکھ کے لکھ دیں تو قبر میں کام آ جائے گا. صلوات محمد علیہ محمد. میں اسی لیے بیان ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. چوتھا مانو، پانچواں مانو، تیسرا مانو، یہ دیکھو قبر میں کون کام آئے گا اور آخرت میں کون کام آئے گا. صلوات محمد علیہ محمد. یہ سب اس لیے ہے کہ ناواقفیت ہے، جہالت ہے، ضد ہے کہ ہم ان کے لیے کیا مانتے ہیں کیا نہیں مانتے ہیں کچھ خبر نہیں، خود بھی کچھ خبر. اور ایسے وقت سے بہت ہماری آپ کی ملاقات ہوتی ہے. اب آپ ایک بات سے اندازہ کرو کہ جب آج 1400 برس گزر گئے، سینکڑوں مدرسے، ہزاروں مدرسے دنیا میں، اور کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا یہ الہ آباد جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر اس جگہ اس مجمع کے اندر یقینی طور پر کوئی ایک صاحبان ضرور ہوں گے جو حج کر کے آ چکے. اور کوئی محلہ ایسا نہیں ہوتا ہوگا جہاں ایک نہ ایک حاجی نہ ہوتا. تو کتنا آسان ہے آج کے کسی بھی مسلمان کو اسلام کی بات پر سیدھا سیدھا وہاں کیا ہوتا ہے، حج میں کیا ہوتا ہے، یہ کیا کیا ہوتا ہے، یہ سب یہ سارے معلومات
1400 برس گزرنے، ایک جملے پر غور کیجیے گا، جب 1400 برس گزر چکے، حافظ قرآن ہر قدم حفاظ، یہاں حافظہ، وہاں حافظہ، وہاں حافظہ، قرآن تو چھوڑی، صحیح بخاری کا حافظہ، یہاں حافظہ، ہزارہ مدرسے، کروڑوں مسلمان، لاکھوں ہر سال حج کرنے والے، ہر جگہ مسجد بنانے کے اتنے نمازی، ہر وقت کے پکے نمازی، 5 وقت کی اذانیں، اس کے بعد آج تک جب ٹھیک سے اسلام کو نہیں پہچانتے اور یہ ضد کرتے ہیں تو اسی سے اس معجزے کو غور کر لو کہ جب رسول نے انتہائی جاہل اور بیہر اور لوگوں کے درمیان اسلام رکھا تھا، انہوں نے کیسے قبول کر لیا تھا؟ صلوات محمد علیہ وسلم۔ اتنی آسانیوں کے بعد یہ نہیں سمجھ پاتے، اتنی آسانیوں کے بعد آج نہیں سمجھ پاتے، تو اس وقت کا معجزہ ہے کہ نہیں ہے کہ جن کا آبائی دین بدل رہا ہے، اور وہ بھی کوئی اور نہیں، کوئی جماعت نہیں، ایک شخص، اور بدل ڈالا، اور اس طرح بدلا کہ اس پورے ڈیزرٹ کو پار کرتے ہوئے وہ آواز، اس پورے صحرا اعظم کو پار کرتی ہوئی وہ آواز، خالی صحرا کو اس نے پار نہیں کیا، اس نے زمانوں کو پار کیا، صدیوں کو پار کیا، نسلوں کو پار کیا، یعنی کتنے ذہنوں کو پار کیا، اور آج اس کا نام اشہد ان محمد رسول اللہ پوری دنیا میں پہنچا۔ یہ ہے مجھے صلوات کیوں پوچھتا ہے؟ آپ سے کہا اس پر تو غور کرو، کیوں پوچھتا ہے؟ میں تعصب میں یا اس طرح سے باتیں نہیں کرتا ہوں، ورنہ یہاں بہت سی باتیں کہنے دی جاتا ہے، یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، تو غور کر لو، اس پر غور کر لو، معلوم ہو جائے گا۔ لیکن خیر میں ان سب کچھ ہوتے ہوئے تھا کہ حضور نے اس پوری آواز کو دنیا تک پہنچانے کے لیے جیسے بغاوت کرنے والوں نے نسلن بعد نسلن اس کا انتظام رکھا کہ آگے تک ان کی بغاوت کی لہریں چلی جائیں، ویسے ہی خیر والوں نے بھی اس کا انتظام رکھا کہ نسل بعد نسل یہ خیر کی باتیں پہنچتی چلی جائیں۔ یہ نتیجہ تھا کہ حضور نے کسی اور کا انتخاب نہیں کیا، اپنے گھر والوں میں علی یا علی انت منی وانا منی، علی تم مجھ سے میں تم سے، فاطمہ تو فضل تم منی، میرے جسم سے زبردن، میرے جگر کا ایک ٹکڑا، حسن کے لیے انہو منی وانا من، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہے، حسین کو حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں، یہ سب مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں میں ان سے ہوں تاکہ آنے والی نسلوں تک ان کے ذریعے صحیح اسلام پہنچتا چلا جائے اور پہچانتے چلے جاؤ کہ سچا اسلام وہی ہوگا جو علی پیش کر رہے ہیں، جو فاطمہ پیش کر رہی ہیں، جو حسن پیش کر رہے ہیں اور جو حسین پیش کر رہے ہیں۔ اور میں تنہا امام حسین کی بات نہیں کروں گا، بلکہ یوں کہوں گا کہ صرف امام حسین پیش کرتے تو بات اور تھی، کربلا میں 72 کو جمع کر کے بتا دیا، جو میں کہوں گا وہ یہ 72 کہیں گے، اور 72 میں 71 افراد عثمان کے ساتھ شریک ہو کر ان 72 کا قول خالی 72 کا قول نہیں رہ جائے گا، بلکہ اب ان کے ساتھ جو تھے یہاں تک کہ عورتیں بھی جب ان کے ساتھ ہیں، جب وہ قیدی بن کے جہاں آ جائیں گی وہاں بھی اسی میسج کو اس طرح پہنچایا جائے گا کہ نسل بعد نسل یہ پیغام ہم تک آتا رہے۔ اور اس لیے مجھے یہاں پر ایک مرحوم شاعر سیتا پور کے غالب النام ہے زاہد سیتا پوری، ان کا شعر تو مجھے یاد آتا ہے، یہ مقتل ہے پھر کوفہ ہے پھر شام ہے پھر سارا عالم، حضرت زینب کی شان میں یہ مقتل ہے پھر کوفہ ہے پھر شام ہے پھر سارا عالم، ہاں شبہ تو ہے خاموش پڑی لو منزل منزل روشن۔ مرحوم ہو چکے، ان کے دونوں شعر مجھے بہت پسند ہے، جو مجھے کبھی یوم جانے کا کبھی روٹ پڑے مجھے یاد نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کہیں کربلا میں جو زینب نہ ہوتی، بہت سادت ہے، کہیں کربلا میں جو زینب نہ ہوتی شہادت کو ہوتی اشاعت نہ ہوتی، شہادت کو ہوتی اشاعت۔ تو وہ خالی یہ نہیں کہ امام حسین بلکہ جو ساتھ میں ہیں سب نے اسی پیغام کو کس طرح پیش کیا، کس طرح بھیجا۔ کل شب لکھنؤ کے مجلس میں اسی کو میں نے تمام کیا، کیسے تمام کیا کیا ہے، رات کا وقت جیسی کا میسج آتا ہے فوراً حملہ کر دو، دیر نہ کرو، فوجیں اٹھی، حکم ملا گھیر لو حملہ کر دو، جو کام شب عاشور تمام ہو جاتا وہ عاشور تک کیوں باقی رہا۔
شب عاشور ختم لانا چاہیے تھی. جب چاروں طرف سے یہاں کبھی میں نے آپ کے سامنے بھی عرض کیا، جب چاروں طرف سے فوجیں چلی تو اندازہ کیجیے کتنا شور ہوگا، کتنا ہنگامہ ہوگا. اس لیے جب لڑائی کے لیے اچانک فوجی کھڑا ہوتا ہے تو خود اس کے آواز، اس کا ایک جوش و خروش ہوتا ہے. جن جانوروں کا اچانک لے کے اٹھ کے چلے ہوں گے، ان جانوروں کے قدم پڑی گھنٹیاں، ان کی آوازیں، ان کا شور. جو اسلحہ تیار کر لیے جاتے ہیں لڑنے کے لیے، ان اسلحہ کے ٹکرانے کی آواز، اتنی آوازیں کربلا کے صحرا میں ایک ساتھ گونجی ہوں گی تو خیموں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، کیا گزری ہوگی. لیکن تاریخ میں مجھے کہیں بھی نہیں ملتا کوئی اس طرح کوئی گھبراہٹ، کوئی پریشانی. ہاں اتنا ملتا ہے کہ شہزادی زینب اس خیمے میں آ گئی جہاں امام حسین، اور میرا اور آپ کا مزدور ماں قناط ایک لگائے آرام فرمائے. ہمیں روایت میں دیکھا کہ جس طرح وہ ایک لگائے لیٹے ہوئے تھے ویسے ہی آرام فرماتے رہے. یہ ہے شجاعت کے قلب. کوئی اور ہو گھبرا کے کھڑا ہو جائے، رات کا سناٹا اندھیرا کربلا کی وہ تاریخ کا تھا، اور اس کے اندر یہ اٹھتی آتی فوجوں کی آواز. شہزادی زینب نے پوچھا، بھیا یہ شور کیسا ہے؟ فرمایا عباس کو بلاؤ. ابو الفضل عباس کو بلائے گئے. عباس جا کے پتہ لگاؤ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. حضرت عباس میدان میں آ کے کھڑے ہوئے. رات کا وقت ہے. ننی شریف اللہ کا چونکہ لقب ہے قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند. رات کا اندھیرا بھی ہو لیکن عباس کا نور و جلال سما. پوری فوج کو آواز دی، ٹھہر جاؤ، کیا چاہتے؟ کسی کی ہمت نہ ہوئی، ایک قدم آگے بڑھ رک گئے. پیغام جدید کا نقل کیا گیا. جواب دیا عباس، رات کے مولا عباس یہیں رہو، آگے نہ بڑھنا. میں تمہارا پیغام اپنے آقا تک پہنچاتا ہوں. جو میرے آقا کا حکم ہے وہ تم تک واپس پہنچاتا ہوں. اس وقت قدم آگے نہ بڑھے. یہ ہے روب الجلال حضرت ابو الفضل عباس کا کہ جو فوجیں بڑھ چکی تھی جہاں تھی وہی رکی نہیں، کسی کے قدم آگے بڑھانے کی ہمت کرو. آئے آ کر سب بیان کیا. مولا نے جواب دیا، ان سے جا کر یہ کہو کہ رسول کا نوازا علی و فاطمہ کا بیٹا حسین تم سے ایک رات کی مہلت اور چاہتا ہے. اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ اسے اللہ کی عبادت اور قرآن کی تلاوت بہت پسند ہے. وہ ایک رات کی اور کرنا چاہتا ہے. دنیا اگر ایمان کی لفظوں کو غور سے سمجھ لے تو سمجھ آ جائے گا کہ دونوں لشکروں میں فرق کتنا تھا. تم تلواروں کو بھروسہ کر رہے تھے اور جن کو یقین ہے کل ختم ہو جانا ہے وہ اللہ کی عبادت اور قرآن کی تلاوت اور پیدا کرنا چاہتا. جا کے مولا نے نقل کیا. وہاں بڑا اختلاف ہوا لیکن بالآخر یہ طے ہو گیا کہ نہیں، بات مان لی جانا چاہیے اور صبح تک کے لیے جنگ ٹال دی جانا چاہیے. صبح تک کا موقع دے دیا گیا. یہاں میرے اور آپ کے مولا ابو الفضل عباس نے واپس آ کے بات بتلا دی. اب انتظام کیا ہو گیا ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ خیموں کے درمیان میرا اور آپ کا آقا حسین کبھی اس خیمے میں جا کر دیکھنا یہاں کیا ہو رہا ہے، کبھی اس خیمے میں جا کر دیکھنا. یہی وجہ ہے کہ خیمے کے بعد رک گئے. جب دیکھا کہ ایک کونے میں عباس بیٹھے ہوئے تلوار کو سیٹل کر رہے ہیں اور دوسرے کونے میں ایک بیوی زبانوں میں سر گھٹنوں میں سر دیے ہوئے آنسو بہا رہی ہے. پوچھ لیا عباس نے بہر یہ آنسو کیسے؟ جواب دیا بھیا کل سب اپنی اپنی طرف سے بھیا حسین اور قربانی پیش کریں گے، یہ بہن کیا کرے؟ کیا جواب دیا عباس نے؟ بہن اس کو اپنا غلام سمجھ کر تو قربانی کے لیے پیش کر دیجیے گا. یہ حسین نے میرے اور آپ کے مولا حسین نے سنا، آگے بڑھ گئے. دوسرے خیمے تک آئے. اس خیمے میں کیا سنا اور کیا منظر دیکھا؟ زینب بیٹھی ہوئی ہیں، سامنے دو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ تبرکات سامنے سجے ہوئے ہیں اور زینب بیان کر رہی ہیں یہ تمہارے دادا کی زیرہ ہے، یہ تمہارے بابا کی تلوار ہے، دیکھو کل نصرت میں کوئی کمی نہ کرنا. امام نے اس کو سنا، آنسو سے بہتے ہوئے اپنے چہرے کو رومال سے صاف کیا اور صرف اتنا کہا خدایا میری بہن زینب کو صبر دے. آگے بڑھ گئے. یہی سب منظر دیکھتے ہوئے آئے اس جگہ جہاں اصحاب کے خیمے میں جمع کر لیا. اور جب سب کو جمع کیا آپ سب کو معلوم ہے کہ کیا فرمایا، تمہیں جس کا جہاں جی چاہے چلا جائے. اس روایت کے دو ہی راوی ہیں، ایک شہزادی سکینہ
اور ایک ہمارا آپ کا بیمار امام سید سجاد راوی کہتا ہے کہ جناب سکینہ بہت آ چکا تھا نصف شب آدھی رات ہو رہی ہے کہ اس وقت آ کر اپنے بابا کے سینے پر سر رکھ کر سو جاتی تھی. ابھی تک بابا نظر نہیں آئے. اٹھی تلاش کرتی ہوئی چلی اس خیمے تک آ گئی جہاں اصحاب سے امام گفتگو فرما رہے تھے. بس یہ خیمہ بیٹھ گئی خاموش کہ جب بابا وہاں سے واپس آئے تو ساتھ جا کر سو جائیں گے. ابھی چھوٹی سی بچی کو نہیں معلوم ہے کہ رات کیا ہے اور کل صبح کیا ہونے والا ہے. اور اسی حالت میں بیمار امام سید سجاد نے ایسا سنبھالا آنکھ کھلی بابا کہاں ہے معلوم کہ اصحاب کے خیمے میں ہے. علامہ دربندی لکھتے ہیں یہاں پر جناب سید سجاد خیمے میں آئے اور اس روایت کی یہی دونوں ناقل ہیں کہ امام نے جب جواب دیا لوگوں سے کہ جہاں جی چاہے چلے جاؤ تو کسی نے کچھ اور کسی ایک ساتھی نے یہ کہا مولا اگر ہم کو قتل بھی کر دیا جائے شہید کر دیا جائے ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں جلا دیا جائے اور رات کو فضا میں منتشر کر دیا جائے چاہے 70 دفعہ یہ کام کیا جائے پھر بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے. بس دوستوں بات تمام ہو گئی. اتنا کرنا ہے یہ جملے سن لیے امام سید سجاد نے واپس اپنے بستر پر آ گئے. اب جب پھر آنکھ کھلی تو کیا دیکھا سرانے بابا بیٹھے ہوئے ہیں لباس خون سے رنگین ہے. رات کو یہ منظر تھا یہ لباس خون سے رنگین کیسا. وہ اتنا پوچھا بابا دشمنوں سے کیا ٹھہری. جواب میرا بیٹا جنگ جاری ہے. پوچھا یہ بابا بتائیے کہ ابھی اتنے مظاہر کیا ہوئے. جواب میرا قتل کر دیے گئے. مسلم ابن حوصلہ کیا ہوئے قتل کر دیے گئے. ایک ایک کو پوچھتے رہے آخر کو پوچھا بابا یہ بتائیے اے نا عمی العباس میرا چچا عباس کہاں ہے. جواب میرا بیٹا وہ بھی قتل کر دیے گئے. آخری گزرا پوچھا بابا یہ بتائیے اے نا آخی علی اکبر میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے. اب کی امام نے نہیں فرمایا قتل کر دیے گئے. اب کی اتنا فرمایا بیٹا بچے سمجھ لو کہ میرے اور تمہارے سوا کوئی باقی نہیں ہے. یہ سنا آواز دی وہ بھی ذرا میرا آسرا لا دیجیے میرا نیزہ تلوار لا دیجیے. امام نے پوچھا بیٹا کیا چاہتے ہو. جواب دیا آسا سے سہارا لوں گا نیزے تلوار سے آپ سے جنگ کروں گا. امام نے سینے پر ہاتھ رکھا اپنے بیٹے کو خاموش کر کے آرام سے لٹایا اور اس کے بعد میدان کی طرف گئے. کچھ دیر بعد سید سجاد کی پھر آنکھ کھلی. اب جو دیکھا کہ بابا سرانے نہیں ہے اب پھوپھی زینب سرانے ہے. بازو پر ہاتھ رکھ کے پکار رہے یہ بیٹا سید سجاد دیکھو کربلا کا کیا منظر ہے. کہا پھوپھی ذرا خیمے کا پردہ ہٹائے. دیکھا میدان جدیدی فوجوں سے بنا ہوا ہے. سامنے بلند نیزے پر بابا کا سر نظر آیا. آواز دیا السلام علیکم یا بتا السلام علیکم. جو مریض خدا ہمارے آبان کو ہمارے گناہوں کو بخش دے. جو ہمارے گزشتگان ہمارے معصومی زندگی کی آخری سانس تک قائم ثابت قدم دور تک السلام علیکم یا مولانا رسول اللہ. السلام علیکم وعلی آلک النبی. السلام علیکم وعلی امک واقعی.